آج خبر بڑی زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کے خلاف کوئی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ اندر کی کہانی کیا ہے اور یہ باتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ہمیں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آگے چلیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ مارکہ حق کی کامیابیوں کا سال تو ہم منا رہے ہیں، لیکن لاہور میں ہونے والی حکومت پنجاب کی تقریب جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ کس کی مس مینجمنٹ تھی؟ پہلے ہم زرداری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ابھی ہوا کیا ہے؟ ابھی ایک وزیر ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہاں سے ایک بحث چھڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صوبوں کے حوالے یا اس کے بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں زیر غور ہیں، یہاں سے بحث تھوڑی بڑی ہے۔ اور ایکس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو کام ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ ختم ہو رہا ہے اور تقریباً 800-900 ارب روپیہ اس کا بجٹ ہے۔ اور یہ تو اس پہ چودھری فواد حسین سابق وفاقی وزیر وہ آئے میدان میں، انہوں نے کہا ایک یوز لیس پروگرام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سندھی وڈیرا پیسے دے کے ووٹ خریدتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ووٹ خریدنے کا ایک بہانہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی بے شمار اس حوالے سے لوگوں کے تاثرات سامنے آ چکے ہیں، تجربات سامنے آ چکے ہیں، جس میں مجھے بہت سے لوگ جاننے والے ملے جنہوں نے کہا ہم جب پیسے غریب لوگ لینے جاتے ہیں بیچارے، تو آگے دینے والا کہتا ہے بھائی اتنے پیسے دوں گا، اتنے پیسے میں رکھوں گا، یعنی پورے پیسے اسے ملتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں ایک تو شفافیت نہیں ہے۔ دوسرا جو فواد صاحب نے تجویز دی وہ بڑی اچھی تھی، انہوں نے کہا جی آپ کالج لون دیں جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ تعلیم کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں، آپ جابس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں ان لونز کو، یہ واپس آئیں اور اس طرح سے جاب کریشنز ہوں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے جو زرداری صاحب والی جو بات ہے اس میں 2-3 جو تجزیہ کار ہیں صحافی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک لاسٹ ٹائم مسئلہ ہوا ہے نا نہروں والا جو احتجاج ہوا پیپلز پارٹی نے اس میں کی، تو وہ کہیں پہ طاقتور حلقوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے جنگ شنگ آ گئی، چیزیں چل گئیں، لیکن اب ایک ترمیم نہیں آنی ہے، اور اس ترمیم کے اوپر سب سے زیادہ تحفظات پیپلز پارٹی کو۔ ہمارے شوز میں بیٹھ کے لوگ تبصرے تو کرتے ہیں کہ ہم جناب نہیں چھوڑیں گے، یہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں نے پھر ادھر ادھر چیک کیا تو پتہ چلا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ایس سچ کچھ نہیں ہے، اور طاقتور جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہیں، خاص طور پہ ان کے موقف یہ نہروں کے حوالے سے، چونکہ یہ منصوبہ ان کا تھا کہ بنجر زمینوں کو ہم نے جناب آباد کرنا ہے، اور زرداری صاحب وغیرہ نے سندھ میں جو ہے قوم پرست جماعتیں بھی، ادھر بھی مذہبی جماعتیں بھی اٹھیں، اور زرداری صاحب بھی کہیں نہ کہیں چاہتے تھے یہ احتجاج ہو کہیں نہ کہیں، اور کتنے دن چکا جام رہا، اور اس کے بعد پھر جناب وہ کام نہیں ہو سکا، لیکن اب ترمیم آئے گی۔ دوسرا ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ وفاق کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، یہ سوچ صرف حکومت کی نہیں ہے، کسی اور کی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں صوبوں کے پاس سب کچھ چلا گیا ہے، تو وفاق تو اب ایک اسلام آباد 15-16-17 کلومیٹر کے اندر کی چیز رہ گئی ہے، اور صوبے والے پوچھتے نہیں ہیں، سمجھتے کسی کو کچھ نہیں ہے۔ تو اب زرداری صاحب کو اس حوالے سے جب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھیں، اب تو خیر ایک ہوا کہ حکومت نے اشتہار میں ان کی کہیں نہ کہیں تصویر لگا دی ایک آدھی، لیکن اسلام آباد ٹاکس میں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اسلام آباد کی طرف، تو اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی صدر پاکستان کتنے ہیں؟ پتہ چلا ہے جی سندھ کے ایک دور دراز علاقے میں کسی سے تعزیت کرنے، کسی کی دعا کرنے وہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ادھر تشویش کی ایک لہر ہے۔ اور اس ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک با اثر وزیر نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک بڑے اہم امریکی جو ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس دفعہ سیلاب میں ہمارے سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈیمانڈ سے مراد کہ بھائی آپ مدد کیوں نہیں مانگ رہے، کیونکہ پہلے پاکستان اس طرح کرتا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ نہیں، یعنی اس دفعہ پاکستان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور یہ فیصلہ کسی طاقتور شخص نے کیا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو، وہ امریکی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے تو بہت چاہیے، سندھ میں بھی سیلاب ہے، سندھ میں حالانکہ آپ کو پتہ پنجاب میں زیادہ تباہی ہوئی، کے پی میں زیادہ ہوئی، تو اس طرح کی باتیں کی گئیں، اور اس طرح کی باتیں ظاہری بات ہے اگر میرے ساتھ کوئی وزیر کر رہا ہے تو پھر یہ باتیں تو اسلام آباد کے حلقوں میں نکل کے جاتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان، شاہ بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان دنیا کے سامنے یہ کہے کہ جناب ہمارا نقصان ہو گیا ہے تو اسے پورا کیا جائے، چیزیں کی جائیں۔ تو پیپلز پارٹی کو اتحادی کے طور پہ حکومت میں رکھا ضرور گیا ہے، لیکن زرداری صاحب کے لیے یہ کچھ مہینے یہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ
صحافی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 جون سے پہلے ترمیم کروا کے تو پھر جناب پھر دیکھیں گے. اور اگر زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جون کا مہینہ گزر جائے, ترمیم شرمیم کے بعد ترمیم شرمیم نہ ہو سکے, بجٹ آ جائے, بجٹ میں پھر آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو گیم کھیلتی ہے تو نون والوں کو پھر وہ چکر دے گی اچھی خاصے. یہ آج کا جو ویلاگ میں یہ بتا رہا تھا تو چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, یہ آپ کو بتا دوں. اس پہ سہیل بڑائچ صاحب نے کالم شلم بھی لکھا ہے, لیکن اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں تو لاہور میں نا ایک تقریب کروائی ہے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آنا تھا, وہ نہیں آ سکی, لیکن سینکڑوں لوگوں نے یہ بات بتائی اور لوگوں نے ویڈیوز بھی کی, سارا کچھ کیا. پاکستان لاہور کا جو چیف ٹریفک آفیسر ہے اسے پکڑ لینا چاہیے, اسے پکڑ کے کہنا چاہیے بھائی یہ کیا کیا تم نے. ہزاروں لوگ, یعنی لبرٹی آپ نے بتایا جی ایونٹ ہونا ہے اور آپ نے اس کی کوئی صحیح پلاننگ نہیں کی, ٹریفک کا برا حال رہا, ہزاروں لوگ 2 4 5 گھنٹے سڑکوں پر تڑپتے رہے. اور ہم مارکا حق کی سیلیبریشن کر رہے تھے. مارکا حق ہم سب کا ہے, لیکن قوم کو اگر آپ اذیت دیں گے تو وہ مارکا حق کے حوالے سے ایک میموری ان کی جڑ جائے گی کہ بھائی ہم تو 5 7 گھنٹے لبرٹی کے رش میں پھنسے رہے تھے اور وہاں پر گلوکار آنے تھے, انہوں نے جناب کچھ کرنا تھا. اور ساتھ میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ سنایا, مارکا حق کی یہاں پہ تقریبات چل رہی تھی کہ جناب 14-15 روپے تیل بڑھا دیتا ہے. تو میرے خیال میں یہ نا اپنے مشیروں کو دیکھنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو بھی, حکومت کو بھی, کہ بھائی اس طرح کی میموریز مارکا حق کی جب آپ سیلیبریشن کر رہے ہیں کیوں جوڑیں کہ جس سے عوام آپ کو اچھے انداز میں یاد نہیں کرے گی. نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.